السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل پڑھولن ٹوگیدر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کلاس 9 کا ہم لوگ دیکھیں گے ٹارگٹ پیپر، ٹھیک ہے۔ تو کلاس 9 اسلامیات کا ٹارگٹ پیپر ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کلاس 9 کے جو اسلامیات کے پیپرس ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کافی اچھے مارکس حاصل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس والے سبجیکٹس کے اندر اتنے مارکس کو آپ کے مائنس نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے، آپ کو نمبر دے دیے جاتے ہیں اگر آپ کے پیپرس اچھا جائے تو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس 75 مارکس ہوتے ہیں تو ہائیسٹ تقریباً 72 سے 73 مارکس تک آپ کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھی بورڈ کے جب پیپر ہوئے تھے تو میں نے بھی اپنے اسلامیات کے پیپر میں 75 میں سے آئی تھنک کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بھی 70 ابو مارکس حاصل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اسلامیات ایک ایسی پیپر ہے جس کو آپ نے اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگ کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سب مطلب کہ فل کر کے آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوتی ہے تو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک گائیڈ بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی اسلامیات کا پیپر اپنے الفاظ میں لکھا تھا، اور اپنے الفاظ میں لکھنے کے ساتھ ساتھ جو مطلب ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیت کا ترجمہ یا پھر حدیث کا ترجمہ، بیچ سوالات میں نے نا اس کو بھی ایڈ کیا تھا کلاس 9 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا تھا، اس سے زیادہ تر یہ ہوا تھا کہ آپ کے مارکس نا اچھے آتے ہیں۔ آپ بلیک پوائنٹر سے لکھو یا پھر آپ مارکر سے ہیڈنگ ڈال کے لکھو تو اس سے کافی زیادہ امپریشن پڑتا ہے آپ کے بورڈ کے پیپر میں، اور آپ کے کافی زیادہ اچھے مارکس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس میں آپ مجھے میسج کرو گے 6652 ہے، ٹھیک ہے۔ آخری میں یہاں پہ 2 بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو اس میں ایڈ ہونا ہے تو آپ کے پاس نمبر شو ہوا ہوگا، آپ نے مجھے میسج کرنا ہے تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا، اور تمام جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بورڈ سے ریلیٹڈ MCQs، ٹارگٹ پیپر، گیس پیپر، نوٹس، تمام سبجیکٹس ہیں وہ تمام آپ کو میں گروپ میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ چلیں آ جائیں ٹارگٹ پیپر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا؟ علم کی اہمیت سے متعلق قرآن کریم کی کوئی ایک آیات اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جہاد کے 3 مقاصد لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازالی و ابدی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی نہ کسی کا وہ باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اس طرح سے نا آپ نے نا کیا بتانا ہے، تمام اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کا ادب و احترام کے متعلق 3 جملے لکھیں۔ اہل بیت کے 3 حقوق لکھیں، ٹھیک ہے۔ اولاد کے کوئی 3 حقوق بیان کریں، اولاد کے کون سے 3 حقوق ہیں آپ نے وہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے 3 اسباب لکھیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کے فرق بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تکمیل ایمان کے 3 اصول بتائیں، کس طرح سے ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے 3 اصول بتانا ہے۔ عقیدہ توحید کی زندگی پر کوئی 3 اثرات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد اپنے مانگنے کے 3 طریقے آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے مشہور نام بتانے، کون کون سے قرآن مجید کے نام، یاد رکھیے گا یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ کے بورڈ کے پیپرز کے لیے امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ، تو اس تمام سوالات کی تیاری بھی آپ نے اچھے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ حدیث نقوی و اصطلاحی معنی بتائیں، حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر چلتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کوشچن سالو کرنے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے سوالات امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس سائڈ، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ، پہلے نبی اور رسول کسے کہتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے عشرہ مبشرہ کے نام بیان کریں۔ رشوت کسے کہتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے۔ جابر ابن حیان کون سی مشہور ایجادات کی تھی انہوں نے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید و حدیث مبارک کا ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ وسائل و شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ خاندان سے کیا مراد ہے، جہاد کے مقاصد بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام سوالات اسٹوڈنٹ اس سال کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اس کے اچھے سے کیا کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ چلو آج ہم لانگ کوشچنز دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے جامع تعارف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کریں۔ عبادت کے عام زندگی پر اثرات بتانا ہے آپ نے۔ جہاد کی قسمیں بیان کریں۔ احترام انسانی پر 10 نکات لکھیں۔ مسلمان کے اوپر 6 خاص باہمی حقوق بیان کریں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ دین اسلام میں عفت و حیا کی اہمیت بیان کریں۔ عدل و اجتماع کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بتانا ہے آپ نے۔ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام سوالات اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ اس کی پکچر لے سکتے ہو اسٹوڈنٹ۔ آپ کیا کرتے ہیں، نیکسٹ پہ میں چلتے ہیں اور حدیث اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
آیت کو دیکھ لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ قرآنی آیات و حدیث آپ نے ترجمہ 5 ایئر سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کس سے کرنا ہے؟ 5 ایئر سے کرنا ہے. تو اس میں جو جو آیا ہوا اس کو آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کا انشاءاللہ بورڈ کے پیپرس میں تیاری ہو جائے گی اور آپ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, بیل کے آئکن کلک کریں, اور کسی اور سبجیکٹ کا ٹارگیٹ پیپر چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے بول سکتے ہیں, میں آپ کو اس کی انفارمیشن دے دوں گا. تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.